1850 میں جب برٹش تاج برطانیہ نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو تب تک ہندوستان برٹش انڈیا نہیں بنا جب تک پنجاب برطانیہ کے حصے میں نہیں آیا۔ 1942 میں جیسے ہی پنجاب اور کشمیر سے لے کر راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو برطانیہ انڈیا کو برٹش کالونی ڈکلیئر کرتا ہے، اور یوں 1850 کے بعد ہندوستان میں برٹش انڈیا میں مشنریوں کی آمد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مشنریوں کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت انڈیا میں آئیں اور مسیحیت کا پرچار کریں۔ 1870 کے بعد جب امریکن مشنریز اور چرچ مشن سوسائٹی ہندوستان پہنچی اور پنجاب کا علاقہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ جی پنجاب میں تو مسیحیت بالکل نہیں ہے، کیونکہ مسیحیت کی اگر بات کریں ہندوستان یا انڈیا کے اندر تو کیرلا کے اندر، ساؤتھ کے اندر تو مسیحیت مقدس توما سے 2000 سال سے موجود تھی، تو اربن شہری لوگ تو مسیح تھے لیکن پنجاب میں نہیں تھے، اور یوں پہلا مشن سینٹر جو ہے وہ گرداسپور میں بنتا ہے، اس کے بعد لدھیانہ میں بنتا ہے، اور پھر تیسرا مشن سینٹر 1853 میں سیالکوٹ کے مقام پر بنتا ہے، اور یوں پنجاب کے اندر مسیحیت ویسٹرن مشنری پہنچتی ہے۔ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی اور کل ہم نے اس پر غور کیا تھا کہ جب مشنریوں نے سیالکوٹ میں اسکول قائم کیے، انہوں نے اسکول کا نام رکھا CTI کرسچین ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اور اس کرسچین ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو انہوں نے نام دیا 12 پتھر 12 سٹونز۔ CTI آج بھی، میں چونکہ پاکستان سے ہوں اور سیالکوٹ کنونشن پر مجھے موقع ملا ہے 3 سال تک کنٹینیو ورشپ لیڈ کرنے کا، تو CTI 12 پتھر اس کا نام ہے۔ 12 پتھر اسے کیوں کہتے ہیں؟ 12 پتھر کی میموریل کیا ہے، اس کی یادگاری کیوں ہے؟ تو 12 پتھروں کی جو کہانی ہے، جب خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکالا اور جب دریائے یردن کراس کیا تو یشوع نے ان سے کہا کہ تم دریائے یردن میں سے 12 پتھر اٹھاؤ، اور ان 12 پتھروں کو جیسے ہی تم پرومس لینڈ میں پہنچو تو وہاں پر ان پتھروں کی یادگار میموریل کیا کر دینا، کھڑی کر دینا۔ میموریلز کیوں ہوتی ہیں؟ ہم کیوں میموریلز، یادگاریاں کیوں مناتے ہیں؟ امریکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر میموریل ڈے منایا جاتا ہے۔ ابھی 4 جولائی کو ہم نے امریکہ کے جھنڈے اور ان شہداء کو یاد کیا۔ امریکہ کے اندر رہتے میموریلز، یادگاری، خدا بھی یادگاریاں کھڑی کرتا ہے۔ آج کی جو سروس ہے یہ یادگاری ہے، اور یادگاری کیوں ہے؟ کیونکہ بھائی تارا چند مسیحی ایمان میں ہوتے ہوئے وہ جب یہاں سے رخصت ہوئے تو میرے عزیزو، یہ مسیحی ایمان تیسری چوتھی پشت میں جو امریکن اور برطانوی مشنریز آئے، انہوں نے ایک پوری قوم کو جو کہ مردہ قوم تھی، جسے کوئی جانتا نہیں تھا، ہندو انہیں قریب نہیں لگنے دیتے تھے، سکھ ان کو اچھوت جانتے تھے، مسلمان ویسے ہی ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ان سے نفرت کرتے تھے، اور یوں جو آؤٹ کاسٹ لوگ تھے سیالکوٹ کے مقام پر ہوں، چاہے وہ لدھیانہ ہو، چاہے وہ گرداسپور ہو، اور چاہے وہ ساؤتھ کا علاقہ ہو، جو دلت، جو اچھوت، جو آؤٹ کاسٹ تھے، وہ میسس کی صورت میں قبیلے کے قبیلے بھرپور انداز سے لوگ کیا ہوئے، مسیحیت میں شامل ہوئے، اور یوں خدا نے ایک بہت بڑی قوم کو چند سالوں کے اندر اٹھا کر پیدا کر دیا، جن کا پنجاب میں اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اس مردگی کو زندگی میں بدلنا، ان بندنوں کو کھول کر انہیں زندگی عطا کرنا، یہ صرف اور صرف مسیحی ایمان کر سکتا ہے۔ اور آج کا جو ریفرنس میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ بھی یادگاری ہے، میموریل ہے۔ 2000 سالوں سے لازر کو مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو سائن ہے، جو سرمن ہے، وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسیحیت پہنچی ہے، لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنے کی یادگار کیا ہے، منائی جاتی ہے۔ اور آج ہم بھی اسی پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور چونکہ بائبل مقدس یہودی اور مسیحی ایمان کا
جو ہے وہ نچوڑ ہے پرانے عہد نامے میں ہمیں کہاں پر یہ ریفرنس ملتا ہے کہ خدا مردے زندہ کرے گا یا کیے ہوں گے خدا نے کبھی؟ تو پرانے عہد نامے میں جب ہم حزقیل نبی کی کتاب اور اس کا 37واں باب پڑھتے ہیں، ایزیکیل چیپٹر 37، وہاں پر ایک رویا ہے جو خدا حزقیل نبی کو دکھاتا ہے کہ خدا اس نبی کو اٹھاتا ہے روح میں اور ایک ویلی میں جا اتارتا ہے. اور ویلی جو ہے وہ عام ویلی نہیں ہے، وہ وادی ہے جہاں کسی دور میں دو فوجیں آمنے سامنے لڑیں اور ان فوجوں کے لڑنے کے نتیجے میں لاشوں کا انبار لگ گیا، ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا، ہڈیاں ہی ہڈیاں، سر ہی سر، بونز ہی بون، اور اس ریفرنس کو نام دیا گیا ہے دا ویلی آف ڈرائی بونز، سوکھی ہڈیوں کی وادی. اور وہاں پر خدا نبی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اور ان سوکھی ہڈیوں پر کلام کر، ان کو جا کے وچن سنا. اور نبی کہتا ہے خداوند یہ تو سوکھی ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں کیوں کر زندہ ہو سکتی ہیں؟ ان ہڈیوں کو کلام سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور خدا کہتا ہے کہ تو نبوت کر، تو وچن سنا، تو ان کو کہہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنا. اور حزقیل 37واں باب ہمیں یاد دلاتا ہے جیسے ہی وہ سوکھی ہڈیاں نبی کی آواز سنتی ہیں، ساؤنڈ آڈیبل وائس پہنچتی ہے ان پر، وہ ہڈیاں لکھا ہے میکینکلی جیسے میگنیٹک کوئی کسی چیز کو کھینچتا ہے، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، ہر ایک بون اپنی بون سے، سر اپنی جگہ پر، ہڈی اپنی جگہ پر، پیر کی ہڈی اپنی جگہ پر، اور لکھا ہے وہ سوکھی ہڈیاں کھڑی ہو گئی. پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو ان پر کلام کر، اور وہ کہتا ہے ان پر بول، اور پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر ان پر نسیں چڑھ گئیں. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب یا کوئی ہم سائنٹیفک مووی دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے ان پر پھونک کہ ان میں روح آئے، ان میں اسپرٹ آئے. اور پھر خدا بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا. میرے عزیزو، ڈیتھ، موت is the mother of all pain and loss. ڈیتھ کے بعد لوگ کہتے ہیں جی زندگی کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے، اب اس کے آگے امید کوئی بھی نہیں ہے. Now we buried and now we forget. شاید یادگار منائی جائے، شاید میموریلز کھڑی کی جائیں، لیکن ڈیتھ کے بعد نیو لائف کا کانسیپٹ ہمیں دنیا میں اور کہیں نہیں ملتا. لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ پرومس دیتی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں قبروں کو بھی کیا کروں گا؟ میں ان کو بھی کھول کر اور ان میں سے تمہاری نئی زندگی کیا کروں گا. So it means کہ بائبل کی روح سے، مسیحی ایمان کی روح سے، life is not ending when we buried our loved one. It is a sleeping mode. یہ سلیپ موڈ ہے. جس طرح اپنے لیپ ٹاپس کو، فونز کو، اور ہمارے گھروں کے اندر جب ہم سوتے ہیں تو یہی بات خداوند یسوع مسیح 11ویں باب کی پہلی آیت میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. ان کا بھائی جب بیمار تھا اور جب پیغام پہنچایا گیا کہ تیرا دوست لازر کیا ہے؟ بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس کو کیا دے؟ شفا دے دے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں. آنے کی بجائے 4 دن یسوع مسیح نے انٹینشنلی ویٹ کیا کہ میں 4 دن کے بعد جاؤں گا. What does that mean? کیا خداوند یسوع چاہتے تھے کہ وہ لازر مر جائے؟ Yes. He wanted that Lazar should die. کیوں ڈائے؟ کیوں مرے وہ؟ لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ بیماری کے لیے نہیں بلکہ this is for the glory of God، یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. سو بعض اوقات کچھ بیماریاں، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں اور کچھ تکلیفیں جو ہیں میرے عزیزو، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم بڑے پاپی ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں اور ہم پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، بلکہ ایمانداروں کو زندگیوں میں بہت ساری مصیبتیں اور بیماریاں، تکلیفیں صرف اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ خدا کو کیا ملے؟ جلال ملے. گلوری ان سفرنگ. Glory is not always in a power and privilege and pleasure. سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کے دور میں ہم انڈیا پاکستان والے سوشل میڈیا وہاں اپنے پیچھے انڈین تے پاکستانی لوگوں نے وقت پایا ہوں. فیک ریلیشن شپ، فیک سمائلز، فیک لائف. سیلفی موڈ پہ ہم ہوتے ہیں. جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دنیا کو دکھاتے ہیں، ریالٹی بالکل اس کے کیا ہوتی ہے؟ فرق، الٹ ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو گلوری کو، سفرنگ کو، دکھوں کو جو پیش کیا، وہ کہا کہ دکھ خدا کے جلال کا وسیلہ بنتے ہیں. خدا کی پلاننگ ہے، خدا کا پرپز ہے کہ بعض لوگ دکھوں میں سے کیا ہوں، وہ گزریں.
چوتھی آیت میں لکھا ہے اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے تیرا دوست ہے وہ بیمار ہے. چوتھی آیت یسوع نے سن کر کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. یہ تو ڈیتھ تو بہت الٹیمیٹ بات ہے نا. یوحنا کی انجیل 9ویں باب میں ایک اور واقعہ ہے. ایک جنم کا اندھا بیٹھا ہوا ہے, ماں کے پیٹ سے آنکھیں لے کر نہیں آیا, جنم کا. شاگرد گزرے اور شاگردوں نے سوال کیا اے ربائی, اے ٹیچر, اے استاد, کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ A child born with infirmities and blindness. So پہلا جو response human جو aspect ہے وہ کیا ہے؟ اس نے گناہ کیا ہوگا. تو سب سے پہلے ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ causes, وجہ کیا ہوئی ہوگی. تو کیا جواب آیا جی؟ یہ اندھا اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ اس نے کیا کیا ہوگا. اب بچہ جو ماں کے پیٹ سے آنکھیں لے کر نہیں آیا تو وہ تو گناہ نہیں کر سکتا, وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا. تو پھر سیکنڈ آسپیکٹ یہ ہے اگر اس نے نہیں کیا تو پھر یقیناً پیو دادیاں بڑا کم چک کے رکھا ہونا ہے. اس کے ماں یا باپ نے ضرور گناہ کیے ہوں گے جس کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے. جنریشنل کرس, جنریشنل بیماریاں, جنم در جنم سائیکل آف پین اینڈ لاس اینڈ کرس. خداوند یسوع مسیح نے کہا نو, نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے ماں باپ, دونوں میں سے کسی نے گناہ نہیں کیا. یہ اس لیے ہوا تاکہ خدا کا کام اس کے وسیلے کیا ہو؟ ظاہر ہو. So میرے عزیزو, that's a second reference. Not every infirmity and disease and death because of her sins or the generational sins. کچھ بیماریاں, کچھ تکلیفیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ خدا کا کام اس میں کیا ہو؟ ظاہر ہو. یسوع مسیح نے کہا جی بیمار ہے, جس جگہ تھا وہیں اور رہا. 4 دن تک یسوع مسیح نہیں گئے نہیں. سنا بھی مل گیا ہے, فون بھی آ گیا ہے, رپورٹ بھی آ گئی ہے, پہنچ بھائی بندہ کی ہو گیا ہے, پھڑکنا آ رہا. اور پھر شاگردوں سے کہا آؤ اب کہاں چلیں؟ یہودیہ کو چلیں. اچھا جی. اس کے بعد 11ویں آیت میں کہتے ہیں میں نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا ہمارا دوست لازر سو گیا ہے, میں اسے جگانے جاتا ہوں. اوکے جی. سو ببلیکل فیتھ کے مطابق ڈیتھ, سیزیشن آف باڈی آرگنز, ہارٹ بیٹ سٹاپ ہوگی, یہ میڈیکلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ is a sleep, it is not an ultimate death. میڈیکلی باڈی آرگن کا سیز ہو جانا بائبل کے مطابق کیا ہے جی؟ اٹس اونلی جسٹ اے سلیپ, جس کو دوبارہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ جگایا جا سکتا ہے. شاگردوں نے کہا خداوند سو گیا تو آپ ہی اٹھ پائے گا, ایڈی دوروں کیوں چلے ہیں 4 دن کا سفر کر کے؟ یسوع نے کہا نہیں. پھر ان کو بتایا کہ وہ سمجھے کہ تھک ٹوٹ کے بندہ سو گیا ہونا ہے. انہوں نے کہا, یسوع نے کہا صاف صاف کہہ دیا لازر مر گیا ہے. He lost his breath. So 17ویں آیت کہتے ہیں جی یسوع کو آ کر معلوم ہوا قبر میں رکھے کتنے دن ہو گئے جی؟ 4 دن ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفینیٹ تھا کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ مرا نہیں ہے. 4 دن کے بعد انٹینشنلی گئے. کانسیپٹ یہ تھا کہ یہودی کانسیپٹ کے مطابق یہ تھا کہ 4 دن تک یا 3 دن تک بندے کی جو روح ہے, آتما ہے, وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ زمین پر رہتی ہے. اور 3 دن کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے ٹرانزیشن موڈ پہ چلی جاتی ہے جی. ہمارے انڈین کلچر میں پتہ نہیں کس حد تک بات ٹھیک ہے, میرے جو ہندوستانی دوست ہیں مجھے بتا سکیں گے اس بارے میں, کہا جاتا ہے کہ 13 دن تک. ایم آئی رائٹ؟ انڈیا میں کیا کانسیپٹ 13ویں جسے کہتے ہیں کچھ کلچر میں, کچھ حصوں میں کتنے جی؟ 13ویں جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے جی 13 دن تک جو آتما ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ منڈلاتی ہے. ہمارا جتنا نالج ہے جی کلچر کے بارے میں یا کتابوں سے ہے یا موویز سے ہے, تو اس لیے کچھ کلچر پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں, اور سمجھا جاتا ہے کہ کسی پرندے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں وہ آتما جو ہے وہ زمین پر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے, آتی ہے, اور لوگ شاید پرندوں کو بھی یا کچھ چیزوں کو یا جانوروں کو کیا کھلاتے ہیں؟ ان کی پسندیدہ ڈشز بنا کر کھلائی جاتی ہیں. So that's a cultural idea. بائبل کے مطابق 2000 سال پہلے پیلسٹینین جوش کلچر کے اندر آئیڈیا یہ تھا کہ 3 دن تک آتما کہاں رہتی ہے؟ زمین پر رہتی ہے, اور 3 دن کے بعد وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اپنے ابدی مقام پر چلی جاتی ہے. تو یسوع نے 1 دن اور دیا تھا کہ یہودی اور مخالف یہ نہ کہیں کہ آتما رہتی پھرنڈے ہی سے بلا لی انہیں.
So 4 days. جب آیا تو مارتھا نے یسوع کی خبر سن کر ملنے گئی، لیکن مریم ناراض ہے. تو ہم بھی بعض اوقات جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری پرارتھنائیں نہیں سنی جاتی اور ہماری وش لسٹ خدا نہیں سنتا، ہم بھی خدا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے بندگی نہیں کرنی، میں نے پرارتھنا نہیں کرنا، میں نے ارداس نہیں کرنا، میں کچھ نہیں کرنا، میں ہون خدا دے گھر دے وچ جانا ہی نہیں. تو ہماری جنگ شروع ہو جاتی ہے جی. سائیکولوجیکلی وی ڈیٹیچ، کیونکہ ہماری پرارتھنائیں نہیں سنی گئیں، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں. مریم بھی ناراض ہو گئی ہے یسوع مسیح سے کہ تینوں 4 دن پہلا کیا سی، تو آیا نہیں، ہون کی لینا ہے. اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یہ ایشورنس ہے ان کو کہ تو اگر ہوتا، تیرے پاس اتھارٹی ہے. تو نے ابھی پچھلے سال ایک بیوہ عورت کا نوجوان بیٹا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، تو نے جنازہ گاہ سے اٹھا کھڑا کر دیا ہے. یائر کی تو نے 12 سال کی بیٹی مر گئی ہے، وین پانڈے نے اندر رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے، قبر تیار ہو گئی ہے، تو نے اس بیٹی کو 12 سال کی لڑکی کو اٹھا کھڑا کر دیا ہے. اور جب اپنے گھر کی باری آئی ہے تو تم گھر ہی نہیں سیں. They were furious. ناراض ہیں یسوع مسیح سے اور کہہ رہی ہے ملنے نہیں گئی، تو اگر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع مسیح نے کیا جواب دیا جی؟ That's the key point. اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے کیا کر دے گا؟ وہ دے دے گا. یسوع نے کہا جی تیرا بھائی جی اٹھے گا. He will be raised from the dead. کیا ہوا؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، جب آخری عدالت ہوگی، جب دوبارہ سے آخری ہوگا، سارے مردے جی اٹھیں گے تو وہ بھی جی اٹھ جائے گا. Jesus said no. He will not until the end day. وہ کب اٹھے گا؟ آج، ابھی، کیونکہ قیامت اور زندگی دونوں، ریزریکشن اینڈ لائف تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. کیسے کھڑی ہوئی ہے جی؟ میرے عزیزو، کریشن کے بارے کہا جاتا ہے کہ خدا نے کہا، جسے عربی میں اسلامک کانٹیکس کے اندر کن فیکون کہا جاتا ہے جی. کن، خدا نے کہا اور دنیا کیا ہو گئی؟ بن گئی. پیدائش کی کتاب بھی یہی کہتی ہے، خدا نے کہا، کلام کیا، شبد دیا، ورڈ بولا اور دنیا کیا ہوتی چلی گئی؟ بنتی چلی گئی. یوحنا کی انجیل پہلا باب یہ کہتا ہے جی وہی شبد جو کہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، وہی شبد منک بن کر زمین پر کیا ہوا؟ اترا. سو جیسس کرائسٹ جو کلیم کر رہے ہیں وہاں پر، وہ یہ ہے کہ آئی ایم دا سورس اینڈ دا سبسٹینس آف آل کریٹڈ لائف آن دس پلانٹ ارتھ. جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے گا تو بھی کیا رہے گا؟ اٹ مینس دا لائف از ناٹ اے بایو لائف جس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے 70 ورے تک یا 80 ورے تک آخر نو. پھر بھی یہاں پر اس زندگی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر جس زندگی کی بات ہو رہی ہے وہ اس زمین سے پرے کی بات ہے. زندہ رہے گا. اس نے کہا جی اچھا. یسوع سے کہا جی قبر کہاں ہے؟ So they took him to the graveyard. اب گریو آپ نے دیکھی ہے، ہماری طرح کی قبریں نہیں ہیں، زمین میں دفنانے والی نہیں ہیں، پہاڑوں کے اندر ہے، بہت بڑا سٹون رکھ کر. کچھ لوگوں کی پرائیویٹ قبریں ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے. اٹ ڈیپینڈ آن کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور آپ زمین کتنی لیتے ہیں. تو قبر لوگ پرائیویٹ لیتے تھے. غار کے اندر پوری غار خریدی جاتی تھی اور پتھر کے اندر وہ فیملی کی پوری ڈیڈ باڈی رکھی جاتی تھی اور پتھر آگے لڑکا دیا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ جانور آ کر لاش خراب نہ کریں، چور آ کر اندر سے قیمتی چیزیں یا کپڑے چرا کر نہ لے جائیں. تو انہوں نے قبر کا دروازہ کیا کر دیتے تھے؟ پتھر لڑکا کر بند کر دیتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا جی؟ پتھر کو کیا کر دو؟ ہٹا دو. رسپونڈ کیا آیا؟ بہن کیا کہہ رہی ہے؟ 4 دن ہو گئے نا، ہوں اندروں کی آ رہی ہے؟ اب تو بدبو آ رہی ہے، ہوں تو باس مار دیتی ہے لاش نے، اب کوئی فائدہ نہیں، خداوند رہن دے. ہوں یسوع مسیح نے کیا کہا جی؟ دوبارہ کہا پتھر کو کیا کر دو؟ ہٹا دو. ہٹانے کے بعد آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کچھ نہیں کیا. انہوں نے صرف کیا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا کی ہے، اور میں دعا یہاں پڑھنے لگا ہوں جو یہاں لکھی ہوئی ہے، جس کی بیس پر ویڈیو بنی ہے. کیا لکھا ہے جی؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا. وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا. یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ. اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا اے خداوند اس میں سے تو بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں. یسوع نے اس سے کہا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. You will see the glory. بس انہوں نے پتھر کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، چھوٹی سی دعا ہے جی، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، کچھ منتر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کیا کہا ہے؟ اے باپ
میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری کیا کرتا ہے، سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے بعد جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے، میں تیرا وہی شبد ہوں جس کو تو نے زمین پر کیا کیا ہے، بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر آڈیبل وائس، جس طرح کریشن خدا نے تخلیق کی، یہاں پر بھی آڈیبل وائس آ رہی ہے، سیم شبد، the source and the substance of the life. Now when he proclaimed, when he uttered, when he called the name، تو کیا ہونے لگا ہے؟ لکھا ہے اس نے پکار کر بلند آواز سے کہا، اے لازر کیا کر، باہر نکلا۔ لکھا جی وہ جو مر گیا تھا 4 دن کا مردہ، کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے کیا ہو گیا، نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ میرے عزیزو، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا لرننگ لیسن ہے؟ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک کیا ہیں، یکساں ہے، the same۔ وہ آج بھی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ زندہ، یہ جو لازر کی قبر یسوع مسیح نے کھولی ہے، اٹھایا ہے، یہ شو کرتا ہے کہ اگر میں لازر کو، 12 سال کی لڑکی کو، بیوہ عورت کے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہوں تو میں اپنی جان خود دیتا ہوں، اور مجھے واپس لینے کا بھی کیا ہے، اختیار ہے۔ اینڈ ہی پروون آفٹر 1 week، صرف 1 ہفتے کے بعد جب انہوں نے مصلوب کر دیا، پیرا لگا دیا، پولیٹیکل ڈیتھ ڈکلیئر کر دی، یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہو گئے، جی اٹھ گئے۔ اور 2000 سالوں سے کلیسیا، چاہے ہندوستان کے اندر ہو، چاہے امریکہ کے اندر ہو، چاہے لیٹن امریکہ کے اندر ہو، دنیا میں کہیں پر بھی ہو، مسیحی کلیسیا جی اٹھے مسیح کی کیا کرتی ہے، پرستش کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، دعا کرتی ہے، کیونکہ وہ زندہ آسمان پر میرے اور آپ کے لیے بیٹھا۔ جس طرح زمین پر اس نے مریم اور مارتھا کے بہاف پر دعا کی، ان کا بھائی لازر باہر آ گیا، کلیسیا کا بھی یہ ایمان ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر بھی جائیں گے تو یسوع مسیح نے کیا کر دے گا، دوبارہ انہیں زندہ کر دے گا۔ 3 چیزیں ہیں جی، ٹرپل آر، جو میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ نمبر 1، رسپونڈ۔ میرا اور آپ کا رسپونڈ کیا ہے؟ فرسٹ آر اسٹینڈ فار رسپونڈ۔ مارتھا نے کہا خداوند اس میں سے بدبو آتی ہے، لیو اٹ، اسے نہیں کھول۔ یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں؟ قبر سے کیا کر دو، پتھر کو ہٹا دو۔ میں اور آپ میرے عزیزو اپنی زندگی کے پتہ نہیں کس تاریک دور میں سے گزر رہے ہیں، وی ڈونٹ نو۔ کسی کی صحت کا مسئلہ ہے، کسی کا ریلیشن شپ ٹوٹ چکا ہے، کسی کی فائنینشیل ڈیتھ ہو چکی ہے، کسی کی ریلیشنل ڈیتھ ہو چکی ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کو امیگریشن کا ایشو ہے۔ وی آر ڈیلنگ آور اون ڈارک موڈس، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے باہر کوئی امید نہیں ہے، کہیں کوئی ہوپ نہیں ہے، اینڈ وی آر فائٹنگ ان دا ڈارکنس۔ اب ہم دفن ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے۔ اور جب خداوند ان سے کہتے ہیں کہ قبر سے پتھر کو کیا کرو، تو جواب کیا آتا ہے؟ نو 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 نو، رہنے دو، ہم مر چکے ہیں، ہمارے رشتے مر چکے ہیں، ہمارے حالات مر چکے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی امید باقی نہیں ہے، ہمیں رہنے دو۔ اگر کھولیں گے تو اندر سے کیا آئے گی؟ اندر سے بدبو آئے گی۔ پنجابی کہتے ہیں نا، جنہ کھدو کھولو گے تو انہیں کی پائے گا، کھلارا پائے گا۔ انہوں کہنا بنیا رہن دو، پیار رہن دو، ڈونٹ ٹچ اٹ۔ اس گندگی کو، اس نا امیدی کو، اس ڈارکنس کو، لیو اٹ انڈر دا کارپٹ، اسے مت چھیڑو، اس پر بات مت کرو۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ قبر سے پتھر کو کیا کر دو، ہٹا دو، کیونکہ تم جسے بدبو کہہ رہے ہو، تم جسے ڈیڈ کہہ رہے ہو، تم جسے ہوپلس کہہ رہے ہو، I will call and it will resurrect again۔ یہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ تمہارے پاس امید یہ ہے کہ چاہے مر بھی جاؤ گے، ڈارکنس قبر میں دفن بھی ہو جاؤ گے، I will rise it again، میں نئی زندگی کیا کر دوں گا، شروع کر دوں گا۔ سو اگر آپ ہوپلیس ہیں، کسی بھی طرح کی نا امیدی ہے، تو میرے عزیزو ایمان رکھیے، جب آپ یسوع مسیح کو انگیج کریں گے، He will put new life into that death mode۔ نمبر 1، رسپونڈ کیا ہے؟ نمبر 2، ریموو۔ سیکنڈ آر اسٹینڈ فار، انہوں نے کہا جی پتھر کو ہٹاؤ۔ اچھا، جو بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے، ہوا اور پانی کو ڈانٹ کر چپ کرا سکتا ہے، طوفانوں کو تھما سکتا ہے، مردے زندہ کر سکتا ہے، پانی کے اوپر چل سکتا ہے، کیا وہ پتھر کہہ کے نہیں ہٹا سکتا؟
हटा सकता है, बट वाई ही इनवाइट पीपल, कम्युनिटी, बरादरी, लोगों को क्यों इनवाइट किया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुदा करने को सारे काम खुद कर सकता है, बट गॉड ऑलवेज इनवाइट ह्यूमन बींग्स टू पार्टिसिपेट विद हिम. उसके साथ मिलकर शामिल हों, उसके साथ मिलकर काम करें. So this is always not a divine, कोई सुपर हीरो ऊपर से आता है और सारी चीजों को ठीक कर जाता है, ऐसा नहीं है. This सुपर ह्यूमन, गॉड मैन, इब्ने आदम, इब्ने खुदा जो है, ये हमेशा इंसानों को अपने साथ दावत देता कि आओ और मेरे साथ क्या करो, मिलकर काम करो. So it is always an open invitation. कब्र को पत्थर से क्या कर दो, पत्थर को हटाओ, ये तुम लोगों ने करना है, मैं नहीं करूंगा. I will raise the dead, but you will initiate, you will take part, you will remove these stones. वो पत्थर जिन्होंने आपके रिश्तों को, आपके नातों को, फाइनेंस को, लीगल स्टेटस को रोक दिया हुआ है, you have to do your part and I will do mine. So let's do together, remove stone. तीसरी चीज है जी reveal. Third R stand for reveal, revelation. खुदावंद यीशु मसीह कहने को बाइबल मुकद्दस में स्टोरी है, एक सूबेदार आर्मी, रोम का आर्मी ऑफिसर है, सूबेदार 100 फौजी और थल्ले ने, ही इज एन ऑफिसर, हाई क्लास, हाई सोसाइटी का बंदा है. यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा खुदावंद मेरा नौकर बीमार है, उसे शिफा दे दे. यीशु ने कहा अच्छा अभी तो मैं जब यहाँ पर हूँ, मैं 4-5 दिन के बाद जब आऊंगा तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नौकर को क्या करूंगा, देखने आऊंगा. उसने कहा नो 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 लॉर्ड, मेरा पे स्केल, मेरा कैलिबर इतना नहीं है कि तेरे कैलिबर का बंदा, तेरे लेवल का बंदा मेरे लोअर कैलिबर के क्या आए, घर आए. आई डोंट डिजर्व दैट. क्यों? ही नो द आर्मी कैलिबर एंड द प्रोटोकॉल एंड द हायरार्की. वो कहता है जी मेरे नीचे भी 100 आदमी हैं, मैं एक को कहता हूं जा, वो क्या करता है, जाता है. एक को कहता हूं आ, और वो क्या कर जाता है, आता है. So in a spiritual realm, you are on a higher superior authority, जिसका कोई मैच नहीं है. You are son of God. मैं इस लायक और काबिल नहीं हूं कि तू मेरे घर पे आए. तू सिर्फ क्या कह दे, तू सिर्फ जुबान से कह दे, तू जस्ट कमांड दे. He know the chain of command. कि चेन ऑफ कमांड अगर आर्मी में कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करती है, तो रूहानी आलम में कैसे काम करती है. When the King of Kings is ordering anything, that will happen right away. तू सिर्फ क्या कह दे, सिर्फ जुबान से कह दे, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए. जस्ट से अ वर्ड और मेरा नौकर घर बैठा क्या पा जाएगा. याद रखिएगा यहूदी नहीं है, रोमी है, बहुत सारे देवी देवताओं खुदाओं को मानता है, लेकिन बिलीव एनकाउंटर किसके साथ हुआ उसका, यीशु मसीह के साथ. एंड ही रियलाइज कि ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ हायर स्पिरिचुअल अथॉरिटी. अगले दिन वो घर पहुंचता है, अभी घर भी नहीं पहुंचा, नौकर दूर से दौड़े चले जाते हैं और कहते हैं कि वो बंदा क्या हो गया, ठीक हो गया. उन्होंने कहा अच्छा किस वक्त हुआ, उन्होंने कहा जी कल इतने बजे. एंड ही रियलाइज कि दैट वाज द सेम टाइम व्हेन ही वाज स्टैंडिंग वेयर इन फ्रंट ऑफ जीसस क्राइस्ट. वो हैरान रह गया, परेशान रह गया कि मैं तो बिलीवर भी नहीं हूं, मैं तो ईमानदार भी नहीं हूं. इसके बावजूद उसने सिर्फ वहां बैठे कह दिया और मेरा नौकर कहां पा गया, शफा यहां पा गया. सो मेरे जीजो, रिवील. यीशु मसीह ने अपने आप को मुर्दों में से जिंदा करने से पहले आखिरी मुर्दा जमीन पर किसको जिंदा किया जो रिकॉर्डेड है, वो है लाजर. मैं जनाजे पर बता चुका हूं जी. लाजर का मतलब किसी को याद है, जनाजे में कितने लोग मौजूद थे, काफी थे. किसी को याद है मैंने लाजर का मतलब क्या बताया था, नहीं याद. लाजर इज अ हिब्रू एलिएजर, असल में ये इब्रानी नाम है, और लाजर का मतलब है, एलिएजर का मतलब एल एंड एजर, इट्स अ कंपाउंड नेम. एल मतलब खुदा की, जिस पर, एल की, यहोवा की, जिस पर बरकत हुई हो, मदद हुई हो. सो लाजर का मतलब क्या हुआ, अ मैन, अ पर्सन हु हैज हेल्प्ड बाय गॉड, जिसकी मदद खुद किसने की हो, खुदा ने की हो. सो लाजर पर खुद खुदा का हाथ हुआ है. यीशु मसीह खुद आए हैं. He called him and he come out from the darkness, और यीशु मसीह ने रिवील किया कि who he is. आज मेरे जीजो, चर्च, कलीसिया उसी खुदावन यीशु मसीह की प्रस्तुत करती है जो जिंदा आसमानों पर क्या है, मौजूद है. उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह क्या करता हूं, ताकि मैं जहां हूं तुम भी वहां पर रहो. सवाल ये नहीं है कि हम मरते हैं कि जिंदा रहते हैं.
there is a death for every birth. جو زمین پر پیدا ہوا اس نے کیا ہے؟ تو مرنا ہی ہے، ایک دن جانا ہی جانا. Everybody will go. میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے. We all have our expiry dates. سوال جو میں آپ کے سامنے چھوڑنا چاہتا ہوں with this 3 capital R, where we will spend our eternity. یہاں سے مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ کہاں گزاریں گے؟ کیا ہمارے پاس شیورٹی ہے؟ میری سول کہاں جائے گی؟ یا میں ان اینڈنگ سائیکل میں پھنس جاؤں گا؟ کیا میرے پاس شیورٹی ہے کہ آئی ول بی ان دا پیراڈائز، یا پھر میں ہیل ہیدس میں ہوں گا؟ یہ گارنٹی زمین کے اس پار ایک ہی شخص نے دی ہے جسے دنیا کے سارے مذاہب مانتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح، جس کی قبر آج بھی موجود ہے لیکن خالی ہے. سو میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک پرومس رکھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے، اینڈ دین وی ول باؤ فار پریئر. مکاشفہ کی کتاب 14واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت ہے جی. رادر دین ریڈنگ ان انگلش، میں اردو میں سے پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ مکاشفہ 13ویں باب میں مردوں کے بارے میں کیا خوشخبری دی گئی ہے. موسٹلی ہم لوگ مبارکباد کس کو دیتے ہیں جی؟ کون کون سے اوکیزن مبارکباد دیتے ہیں لوگوں کو؟ شادی میں مبارکباد دیتے ہیں، اور برتھ ڈے پہ دیتے ہیں، اور گریجویشن پہ بھی دیتے ہیں. ہاں جی، خوشی. اور کون سی خوشی ہے؟ نئے سال پہ بھی دیتے ہیں. اور کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، کلچرلی بھی، مطلب جو بھی خوشی کا میلہ ہو، اچھی ہو. کسی نے گڈی لے لی، ان کی دیتی. کسی نے نوکری اچھی لگ گئی، کسی نے امریکہ کا ویزا لگ گیا، ٹھیک ہے، کسی کی سیلری اچھی ہو گئی، امیگریشن ہو گئی. مطلب دے آر ویریس تھنگس، ہم کیا دیتے ہیں ان کو؟ مبارکباد دیتے ہیں. لیکن یہ جو مبارکباد ہے جی، یہ بڑی عجیب قسم کی مبارکباد ہے. دیکھیے مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا آسمان پر سے کیا مبارکباد دیتا ہے. 13ویں آیت 14ویں باب کی، بک آف ریولیشن. پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی. کہاں سے آواز آ رہی ہے جی؟ آسمان سے آ رہی ہے. لکھ، رائٹ. مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. لو جی، مرنے بھی کی آ گئی ہے مبارکباد. کہ ہو جائے کام میں. The reason is because life is not ending here. The life is beginning. The death of believer on earth is a birthday in a heavenly realm. That's why the blessing and congratulation is coming down. کہ لکھ، وہ مردے جو اب سے کس میں مرتے ہیں؟ خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک. کیوں؟ کہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پاتے ہیں. اپنے اسٹرگل سے، اپنی مشکلوں سے، اپنی تکلیفوں میں سے کیا ہو گئے ہیں؟ وہ آرام پا گئے ہیں. اور ان کے اعمال، گڈ ورکس. گڈ ورک کیا ہے جی؟ گڈ ورک یہ نہیں ہے کہ میں نے روزے کتنے رکھ لیے، میں نے ہدیے کتنے دے دیے، میں دیگاں کنیاں دے ہڑیاں، میں نذرانے کتنے غریباں نو کنا کھوا ہڑیا. نو، دیٹس ناٹ اے گڈ ورک. کیونکہ برڈن کس پر ہوگا؟ پھر آپ پر ہوگا. آج گڈ ورک کریں گے، کل پھر کوئی اور کام ہو جائے گا، پھر گڈ ورک کرنے چلے جاؤ گے، پھر کل کرو گے، پھر پوری زندگی اس ان اینڈنگ کیا رہیں گے؟ ہم سائیکل میں رہیں گے. تو پھر اعمال کیا ہیں؟ Have faith and believe in Jesus Christ. اس نے سارا کچھ ہمارے